پاکستان میں آج بھی ہزاروں ہندو، سکھ اور مسیحی برادری کے لوگ امن و امان سے رہتے ہیں۔ کئی ایسے تہوار ہیں جو مختلف مذاہب کے لوگ مل کر مناتے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں لوہری کا میلہ منایا جاتا ہے۔ یہ 13 جنوری یعنی سال کی سب سے ٹھنڈی رات کو منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ رائے عبداللہ خان بھٹی یا دولہ بھٹی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ پنڈی بھٹیاں کے دولہ بھٹی ایک مسلمان راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے خاندان نے مغل بادشاہ اکبر کے نئے ٹیکس اکٹھا کرنے کے حکم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ دولہ بھٹی نے بھی اکبر بادشاہ کی غیر منصفانہ طرز حکومت کے خلاف جد و جہد کی۔ قوانین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امیروں سے چھین کر غریبوں کو دیا، کنیزوں کو آزاد کرایا اور ان کی شادیاں کروائیں۔ اس بغاوت پہ سن 1599 میں اکبر بادشاہ نے دولہ بھٹی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ مشہور صوفی شاعر شاہ حسین نے دولہ بھٹی کی داستان کو قلم بند کر کے لازوال بنا دیا۔ لوہری کا میلہ دولہ بھٹی کی یاد میں ہی منایا جاتا ہے۔ فروری کے مہینے میں بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے۔ گو کہ کچھ سالوں سے اس پر پابندی عائد ہے، تاہم یہ تہوار صدیوں پرانا ہے۔ بسنت کا دوسرا نام جشن بہاراں ہے۔ اس تہوار میں بسنتی یا پیلا رنگ کثرت سے پہنا جاتا ہے اور یہی رنگ اس کی شان ہے۔ پابندی سے پہلے بسنت کے دن پتنگیں اور گڈیاں اڑا کر اس تہوار کو منایا جاتا تھا۔ مارچ کے مہینے میں ہولی کا تہوار ہوتا ہے جو رادھا کرشن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ رادھا کرشنا کی محبت کی کہانی صدیوں سے ہندو مذہب کا حصہ ہے اور سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ ہولی کے تہوار میں طرح طرح کے دل فریب رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں بیساکھی کا میلہ ہوتا ہے۔ یہ تہوار بالخصوص سکھوں کا تہوار ہے جس کی روایت 13 اپریل سن 1699 میں رکھی گئی۔ اسی سال یعنی 1699 میں پورے پنجاب سے بہت سے سکھ آنند پور اکٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ ہندوؤں کا بیساکھی کا تہوار منا سکیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سن 1675 میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے سکھوں کے 9ویں گرو تیغ بہادر کو قتل کروا دیا تھا۔ تیغ بہادر کے بیٹے اور سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے سن 1699 میں پنجاب بھر کے سکھوں کو اکٹھا کیا تاکہ بادشاہ اورنگزیب کی فوج کے خلاف مزاحمت کر سکے۔ اسی وجہ سے 13 اپریل کو بیساکھی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ بیساکھی کا وقت فصلوں کی کٹائی کا وقت بھی ہوتا ہے۔ مئی کے مہینے میں گرو امر داس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ گرو امر داس سکھوں کے تیسرے گرو تھے۔ جب مغل بادشاہ اکبر گرو امر داس کے درشن کرنے گیا تو وہ گرو جی کے پیروکاروں سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا گرو جی کی بیٹی کو بطور انعام دے دیا۔ اسی زمین کے ٹکڑے پر امرتسر شہر کی بنیاد پڑی۔ گرو امر داس کا میلہ مئی کے مہینے میں ہر سال منایا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام محمد عثمان تھا، لیکن تاریخ میں لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 12ویں صدی کے ایک صوفی، ایک فلسفی اور ایک شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مذاہب کے عالم فاضل بھی تھے۔ انہوں نے ایک قلندرانہ زندگی گزارنے کے بعد آخری ایام سیون شریف سندھ میں گزارے۔
اور وہیں دفن ہوئے۔ لال شہباز قلندر کا عرس 18 شعبان کو آج بھی منایا جاتا ہے۔ گرو ہرگوبند سکھوں کے چھٹے گرو تھے۔ وہ سن 1595 میں پیدا ہوئے۔ اپنی زندگی میں انہیں مغلیہ بادشاہوں کے عتاب کا نشانہ بننا پڑا۔ شاہنشاہ جہانگیر کے دور میں انہیں گوالیار کے قلعے میں قید رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق انہیں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ملکہ نور جہاں نے آزاد کرایا۔ ہر سال جولائی کے مہینے میں سکھ مل کر گرو ہرگوبند کی سالگرہ مناتے ہیں۔ اگست 2016 میں کرشنا جنماشٹمی کا تہوار منایا جائے گا۔ یہ ہندو مذہب میں کرشنا جی کی سالگرہ کا دن ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ستمبر کے مہینے میں پاکستان کی مسیحی یا کیتھولک برادری مریم آباد کا تہوار مناتی ہے۔ لاہور سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ مریم آباد کا علاقہ ہے۔ اس تہوار کے دوران حاضرین مدر میری کے مجسمے کو اپنے سکارف پیش کرتے ہیں۔ ہندو مذہب میں اچھوت ذات کے بہت سے لوگوں نے عیسائیت یا اسلام قبول کیا، مگر اس کے باوجود معاشرے میں ان کی عزت اور قدر و منزلت بڑھ نہ سکی۔ وہ لوگ آج بھی اکتوبر کے مہینے میں ہندو دیوتا والمکی کا جنم دن مناتے ہیں۔ لاہور میں نیلا گنبد کے قریب سب اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں مذہب کی تفریق نہیں کرتے۔ سکھوں کا اہم ترین تہوار عام طور سے نومبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ یہ ان کے پہلے گرو نانک کی سالگرہ کا تہوار ہے۔ گرو نانک سن 1469 میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش تحصیل شیخوپورہ کے قریب ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ اس تہوار کو سکھ عبادت کر کے اور جلوس نکال کے مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو دنیا بھر کرسمس کا تہوار مناتی ہے۔ یہ تہوار مسیحی برادری کے ساتھ ساتھ بہت سے مذاہب کے لوگ عزت اور احترام سے مناتے ہیں۔ کرسمس کا تہوار کلیساؤں میں عبادت کر کے منایا جاتا ہے۔ یہ اور ایسے لاتعداد تہوار پاکستان میں آج بھی مسلمان، ہندو، سکھ اور مسیحی برادری کے لوگ مل جل کر مناتے ہیں۔